یثنون، بے شک وہ دوہرا کرتے ہیں، صدورہم اپنے سینوں کو، لیستخفوا منہ تاکہ چھپ جائیں اس سے، الا حین یستغشون خبردار جس وقت اوڑھتے ہیں، ثیابہم کپڑے اپنے، یعلم ما یسرون وما یعلنون جانتا ہے ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، انہ علیم اس لیے کہ وہ جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کے رازوں تک کو۔ اس سے پہلے سورت کا پہلا دعویٰ جس کا حاصل یہ تھا کہ پکار کے لائق صرف اللہ ہے، جو نزول قرآن کا مقصد ہے، اور سب سے اہم مقصد وہ یہ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت پکار کے لائق نہیں۔ یہ پہلا دعویٰ مذکور ہوگا، اور یہاں الا انہم یثنون سے سورت کا دوسرا دعویٰ کہ غائب دان ہر غیب کو جاننے والا یہ صرف اللہ ہے، اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی غیب دان نہیں ہے۔ الا انہم، اس آیت کے تین مطلب بیان کیے گئے۔ الا انہم یثنون، پہلا مطلب الا انہم، ہم ضمیر کا مرجع مومنین ہیں، اہل ایمان، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ بعض اہل ایمان غایت ادب اللہ رب العزت کے ادب میں اس حد تک مستغرق ہو گئے کہ حالت قضاء حاجت یا افضاء الی النساء، عورتوں بیویوں کے ساتھ ہم بستری اور اس طرح کے مواقع پر بھی ان پر ادب کا ایسا غلبہ تھا کہ وہ اپنے کپڑے نہیں اتارتے تھے اور سینوں کو ٹیڑھا کرتے، اوپر سے کپڑے لپیٹتے، اور اس کپڑے لپیٹنے سے مقصود ان کا تھا ادب باری تعالی، اللہ تعالی کا ادب۔ تو اللہ رب العزت نے اس پر تنبیہ کی اور فرمایا کہ یہ جو تم حالت اختیار کرتے ہو
کہ وجود کو ٹیڑھا کر کے اوپر سے کپڑوں کا لپیٹنا، تو یہ حالت یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز کو جانتے ہیں، تو تمہارے اس حالت سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہ جانتے دیکھتے ہوں۔ تو اللہ رب العزت سے کوئی چیز مخفی نہیں، وہ سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، تو پھر ایسے تکلف میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس سے جو سبق اور مسئلہ حاصل ہوا کہ عبادت یا آداب میں غلو اختیار کرنا، اس سے قرآن کریم نے منع کر دیا۔ تکلف اور غلو، جس طرح بعض جاہل قسم کے صوفیاء، ان کے ہاں مبالغہ آرائی اور غلو ہوتا ہے، تو شریعت نے ہر معاملہ میں غلو سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ تو صحابہ کرام چونکہ امت کے مقتدا تھے اور امت کے لیے نمونہ تھے، معیار ایمان، معیار حق تھے، اس لیے اللہ نے ان کی اصلاح کر دی کہ اس طرح ادب میں غلو اور تکلفات کرنے یہ درست نہیں ہے۔ تو ایک مطلب یہ بیان کیا گیا، دوسرا مطلب یہ ہے کہ الا انہم، اس ضمیر کا مرجع اور اس سے مراد ہے منافقین۔ بعض بڑے بڑے منافق جن میں اخنس تھا، اخنس کا نام لکھا مفسرین نے، یہ جو اخنس تھا یہ اس کے بارے میں لکھا کہ حلوب الکلام، اس کی زبان بڑی میٹھی تھی، حلوے والی زبان، حلوب الکلام، بہت میٹھی زبان، اور ظاہری شکل بھی بڑی خوبصورت تھی، پورا خطیب اعظم تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آتا تو آپ کے سامنے بڑی فصاحت بلاغت کے ساتھ قسمیں اٹھاتا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے عشق اور محبت میں مارے جا رہے ہیں، اور آپ سے چند لمحات بھی جدائی ہمیں برداشت نہیں ہے۔ واللہ انی لأحبک، اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے، آپ سے پیار ہے، آپ سے عشق ہے۔ تو آپ کے سامنے جب آتا تو بڑے نعرے لگاتا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ جس طرح پچھلے دنوں یہ جو لبیکی مینڈکر ہیں، ان کے بڑے نعرے تھے، بڑے دھرنے، بڑے نعرے، اور جب لبیک یا رسول اللہ کہتے تو ڈانس بھی کرتے۔ اللہ جانے کس کو خوش کرنے کے لیے پورے مولوی ڈانس کرتے، اور ڈانس بھی پوری تحریک کے ساتھ، ادبار و اقبال دونوں، پوری مستی کے ساتھ ڈانس کرتے اور کہتے بھئی ناچ کے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاؤ، ناچ کے۔ لیکن جب تھوڑا سا حکومت نے ڈنڈا دکھایا اور وہ ایک لاہور والا ڈاکٹر صاحب کعب بن اشرف دجالی وہ الگ بھاگا،
اور ادھر یہ خادم حسین لگڑا صاحب یہ الگ بھاگا. اب ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا تو انہوں نے ان پہ الزام لگایا کہ 19 کروڑ روپیہ لیا ہے عشق رسول پر. 19 کروڑ. انہوں نے آگے سے بہرحال جو بھی معاملہ تھا تو خادم جب جیل سے آیا تو اب تو اتنا شریف ہے لگتا ہے پیر بن گئی ہے, بالکل کوئی بیان شیان نہیں. اور وہ جو دوسرا لوٹا ہے اشرف دجالی وہ بیچارہ صرف کبھی اپنوں کے خلاف کبھی دوسروں کے خلاف شکست خوردہ, تو وہ صرف ڈینگے مار رہا ہے. ابھی کہتا ہے کشمیر جانا چاہیے, کشمیر جہاد کرنا چاہیے. جہاد سے پہلے ایمان شرط ہے. مشرک پر جہاد نہیں ہے, مشرک کے ساتھ جہاد ہے. اس لیے تو اس کو بھی بڑی مستی آئی کئی دن, تو بس صرف 2 تھوڑے سے جملے میں نے کہے تو وہ مستی ختم ہو گئی. ابھی تک اس نے جواب نہیں دیا. اس کو میں نے کہہ دیا کہ وہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے وہ تو اب آپ کے گھر سے ایسے افراد ہیں جو آپ سے گفتگو کرنے والے ہیں, مولوی سعید اسد وغیرہ وہ, اور جو دوسرا مسئلہ ہے من دون اللہ والا اس پہ آپ تیار ہو. لیکن ابھی تک مہینے سے زائد عرصہ گزر گیا, اللہ جانے ڈاکٹر اشرف دجالی کو زمین کھا گئی یا آسمان کھا گیا, مطلب سے غائب ہے اور انشاءاللہ غائب رہے گا. اس کی عادت صرف ڈینگے مارنی, سستی شہرت حاصل کرنا, ورنہ پورا بزدل گیدڑ ہے, کبھی بھی سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا انشاءاللہ. جہاں پر اخنس وغیرہ کا نام لیا گیا تو اس طرح عشق رسول کے نعرے آپ کے دور میں بھی تھے, لیکن نعروں سے کچھ نہیں بنتا جب تک رسول کا مسئلہ نہ مانا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن نہ مانا جائے. تو الا انہم سے مراد وہ پیور منافقین ہیں. اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ منافقین میٹنگ کرتے اور میٹنگ میں اپنے وجودوں کو سمیٹتے, اوپر سے کپڑے اوڑھ لیتے تاکہ ہماری اس کارروائی کا کسی کو علم نہ ہو, کسی کو پتہ نہ چلے. تو اللہ رب العزت نے ان کو تنبیہ کی کہ جب تم اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف میٹنگیں کرتے ہو اور اپنے سینوں کو دوہرا کر کے اوپر سے کپڑے اوڑھ لیتے ہو, جس کے تمہارا حال یہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ کو بھی تمہاری ان میٹنگوں کا پتہ نہیں, یہ سمجھ کے میٹنگیں کرتے ہو, تو خبردار اللہ رب العزت تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے, تمہارے سر اور باطن کو بھی جانتا ہے, اور تمہارے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے. تو آیت کا یہ مطلب ہے. تیسرا مطلب, اس پہ ذرا غور کرنا, علامہ ابن عطیہ نے المحرر الوجیز میں اور اسی طرح باقی بعض مفسرین نے یہ مطلب بیان کیا, اور بہترین مطلب الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ, الا ہینا مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سے اعراض کرتے، آپ سے منہ موڑتے، بھاگتے، جیسے آج بھی مشرک کو قرآن سنایا جائے تو بھاگتا ہے۔ تو اس اعراض کرنے کو اور اس کے بھاگنے کو تعبیر کیا گیا یسنون صدورہم، کہ جب آپ قرآن سناتے تو مشرکین آپ سے منہ موڑ کے بھاگتے۔ ولوا علی ادبارہم، دوسرے مقام پہ اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ ولوا علی ادبارہم نفورا، جب آپ قرآن کریم سے توحید والی آیات پڑھتی ہیں، اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، قانون یہ ہے کہ جب مقید بالقید پہ حکم لگتا ہے تو محط کلام قید ہوتی ہے۔ مشرکین عرب ذکر اللہ سے نہیں بھاگتے تھے، ذکر اللہ وہ کرتے تھے۔ اس لیے یہ یاد رکھیں، اللہ اللہ کرنے سے نہیں بھاگتے تھے۔ جس طرح آج بعض کذابین، جھوٹے مدعی، انہوں نے محافل ذکر کئی بدعات پر مشتملہ شروع کی ہیں۔ ذکر جہری اور پھر تدائی اور پھر خاص ہیئت، تو یہ مختلف قسم کی بدعات جاری کی۔ اگر اسی کا نام دین محمدی ہوتا تو ابو جہل سب سے بڑا پیر ہوتا۔ تو اس لیے یاد رکھو، مشرکین ذکر اللہ سے نہیں بھاگتے تھے، ذکر اللہ وہ کرتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، اللہ رب العزت کا نام بھی لیتے، لیکن کون سا ذکر؟ اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا قرآن میں، وحدہ یہ مقصود ہے، یعنی اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں۔ اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بغیر اسباب کے سننے والا، جاننے والا، تصرف کرنے والا صرف اللہ ہے، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو یہ پیٹھ دیتے ہیں، پیچھے پھرتے ہیں۔ پیٹھ دینے والے اپنے پیٹھوں پر بھاگتے ہیں، نفورا، اور بک بک بھی کرتے ہیں، نفرت کرتے ہوئے۔ اور نفرت میں سب کچھ ہے کہ چھوڑو جی، بزرگوں کو نہیں مانتا، اکابر کو نہیں مانتا، فلاں کو نہیں مانتا، تو یہ بک بک کرتے ہوئے، ناک چڑھاتے ہوئے، نفرت کرتے ہوئے بھاگتے ہیں۔ یہ جو تعبیر ہے کہ جب آپ مسئلہ بیان کرتے، مسئلہ توحید، تو مشرکین سب پیٹھ دے کر بھاگتے، اس کو تعبیر کیا الا انہم یسنون صدورہم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلہ کی وجہ سے اتنی نفرت کرتے کہ بھاگتے بھی اور اوپر سے کپڑے بھی اوڑھ لیتے جی، تاکہ آپ کی شکل بھی نظر نہ آئے۔ آج بھی مشرک ایسا کرتی ہیں، جب کوئی داعی حق مسئلہ توحید بیان کرنے والا گزرے تو آج بھی مشرک یہ کام کرتا ہے، چہرے پہ کپڑا کر لے گا، سامنے سے کپڑا، تاکہ اس بے ادب کی شکل نظر نہ آئے۔
اور میں اس سے چھپ جاؤں وہ مجھ سے چھپ جائے، تو اسی طرح کرتے۔ تو جہاں اس کو تعبیر کیا یستغشون ثیابہم، قرآن پاک میں اور مقام پر بھی ہے، سورۃ نور نکالیں ذرا۔ یہ سورۃ نوح ہے اور آیت نمبر 7 ہے۔ حضرت نوح کی دعوت، تو یہ ہر دور کا مشرک کرتا رہا۔ اب پیغمبر نے دعوت دی، فرماتے ہیں انی کلما دعوتہم، بے شک میں نے جب بھی دعوت دی ان کو، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ تو معاف کر دے ان کو، وہ ایمان لے آئیں اور تو ان کے گناہ معاف کر دے۔ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، کیا انہوں نے اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، انگلیوں کو، یہ مبالغہ تن فرمایا، ورنہ انامل اور انگلیوں کے پورے یہ انہوں نے کانوں میں دیے تھے، پوری انگلی نہیں دیتی تھی، اگر پوری انگلی کانوں میں دیتے تو پورا کام ہو جاتا۔ اصابعہم یعنی انگلی آگے کانوں میں جا نہیں سکتی تھی، ان کا پروگرام تھا پوری انگلی چلی جائے۔ اصابعہم فی آذانہم وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور ڈھانپ لیے انہوں نے کپڑے اپنے، وَأَسَرُّوا، اڑے رہے، وَاسْتَكْبَرُوا، اور بڑے بنے، استکباراً۔ یہاں پر وہی بات آ گئی، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اوپر سے کپڑے اوڑھ لیے۔ تو اس آیت میں بھی یہی بتانا مقصود ہے، الا حین یستغشون ثیابہم، خبردار جس وقت وہ اپنے کپڑے اوپر اوڑھ لیتے ہیں۔ تو حاصل یہ نکلا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بیان کرتے ہیں تو مشرک سینہ ٹیڑھا کرتے ہیں، یعنی آپ سے رخ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اور اوپر سے کپڑے اوڑھتے ہیں تاکہ آپ کی شکل نظر نہ آئے اور ہماری شکل آپ کو نظر نہ آئے، اور لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، تاکہ چھپ جائیں اس سے۔ اس ہو ضمیر کے مرجع میں بھی دو قول ہیں۔ اس تیسری تقریر پر ہو ضمیر کا مرجع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہ کام کیوں کرتے ہیں، کپڑے شپڑے اوڑھ کر، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ جائیں، یہ مقصد ہے۔ یا اس ہو ضمیر کا مرجع لفظ جلالہ ہے، تاکہ اللہ سے چھپ جائیں۔ یہ دونوں مرجع مفسرین نے بیان کیے۔ تو الہینا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو چھپ جاؤ گے، لیکن اللہ سے کیسے چھپو گے؟ اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے۔ یہ وہ صورت ہے جب ہو ضمیر کا مرجع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا جائے، من ہو،
من النبی کہ نبی کریم علیہ السلام سے تو چھپ سکتے ہو، لیکن اللہ سے کیسے چھپو گے؟ اور اگر من ہو کی ضمیر کا مرجع اللہ رب العزت لفظ جلالہ ہو تو پھر یہاں پر اشکال ہوگا۔ اشکال یہ ہے کہ مشرکین عرب وہ اللہ تعالیٰ کو غیب دان سمجھتے تھے، علم الہی کے قائل تھے، تو پھر لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ مِنَ اللَّهِ یہ کام وہ کرتے ہوں اللہ سے چھپنے کے لیے، حالانکہ مشرکین اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی صفات کو بھی مانتے تھے، علم الہی کے بھی قائل تھے۔ تو لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ کا کیا معنی بنے گا؟ اس لیے وہاں پر پھر مطلب بیان کرنے کی ضرورت ہے، بے دلالت الحال، بے دلالت الحال، وہ اپنے حال ایسا بناتے، ان کا حال اس بات پہ دلالت کرتا کہ جی اللہ سے چھپنا چاہتے ہیں۔ ایک چھپنا ہے اعتقاداً، ایک چھپنا ہے بدلالت حال، پھر وہ بدلالت حال ان کی حالت ایسی تھی کہ وہ حالت یہ بتا رہی تھی کہ یہ اللہ سے چھپنا چاہتی۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من ہو کی ضمیر کا مرجع قرار دیا جائے تو پھر یہ اشکال نہیں ہے۔ الا حین یستغشون ثیابہم، خبردار جس وقت یستغشون ڈھانپتے ہیں کپڑے اپنے، یعلم ما یسرون، یعلم کی ضمیر سب متفق ہیں کہ اس کا مرجع لفظ جلالہ ہے۔ یعلم، کون یعلم؟ اللہ۔ اس پر کسی ایک مفسر نے بھی نہیں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس یعلم کی ہوا ضمیر کا مرجع بن جائے، کسی نے بھی نہیں لکھا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ کسی ایک مفسر کا بھی عقیدہ یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم جمیع ما کان و ما یکون ہوں، یا سر اور علانیہ کو جاننے والے ہوں، یا دلوں کے بھید جاننے والے ہوں۔ اس لیے یعلم میں جو ضمیر ہے باجماع المفسرین اس کا مرجع لفظ جلالہ ہے، اور جو منہ کی ضمیر ہے اس میں دونوں قول مفسرین نے لکھے۔ اب اسی بات کے سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ انداز مفسرین کا واضح کر رہا ہے مفسرین کا عقیدہ۔ اگر مفسرین حضرات میں سے کسی کا بھی یہ عقیدہ ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یعلم ما یسرون وما یعلنون کی شان آپ کی بھی ہے، تو اس ضمیر کا مرجع کوئی نہ کوئی کیلا ضرور آ جاتا۔ جب کوئی کیلا نہیں تو اس سے تمام مفسرین کا عقیدہ واضح ہو گیا کہ کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جمیع ما کان ما یکون کا عقیدہ نہیں رکھتا۔ یہ واحد وہ احمد رضا خان ہے جو مجدد البدعات، بدعات کا مجدد احمد رضا خان، اس نے امت میں یہ انتشار پیدا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمیع ما کان، جمیع ما یکون کے عالم ہیں۔ آپ علم غیب کلی، جب احمد رضا خان نے تو خیر ما کان ما یکون کی بات کی، پیچھے آ گئے ڈھولکی والے، تو ہمیشہ نہیں ہوتا ہے کہ جو چمچے کڑچے ہوتی ہیں وہ آئے صفائیوں والے، مفتی احمد یار خان صاحب آ گئے، مولوی عمر اچھروی صاحب آ گئے، اور احمد سعید کاظمی صاحب آ گئے۔ یہ آئے، انہوں نے پھر آگے گردانیں بنائی، کلی، کل، کلا، اور انہوں نے پھر کام
کو وسعت دے دی. تو اب پھر ایک نئی تحریک چلی جن میں پیر کرم شاہ، غلام رسول سعیدی، پیر نصیر الدین. جب ان حضرات نے دیکھا کہ ہماری قوم پکی مشرک بن چکی ہے ان جھوٹے باعثین دنیا داروں کی وجہ سے، تو انہوں نے اصلاحی تحریک شروع کی اور جتنے بریلوی عقائد تھے سب کی تباہی مچائی، لیکن پورے طریقے کے ساتھ. تو پھر بریلوی فوج تیار ہو گئی ان کے خلاف. ایک مولوی نے کتاب لکھی پیر کرم شاہ کی کرم فرمائیاں. یہ بریلوی کرنل ہے، اس نے کتاب لکھی اور اس میں کہا کہ سب سے بڑا کافر پیر کرم شاہ تھا اور اندر سے وہابی تھا. اور مولوی احمد سعید کی سعادتیں، یہ بھی اس کرنل نے لکھا. احمد سعید قاسمی، جس کو یہ کہتے ہیں حجت الاسلام اور غزالی زماں، وہ بھی لکھ دیا. اور پھر اس تحریک تجدیدی کو کہ بریلویت کو شرک سے بچاؤ، ان حضرات میں ڈاکٹر طاہر القادری، اس نے بھی پورا مذہب بدلا. تو بریلویوں نے ڈاکٹر کے خلاف بھی کتاب لکھ ماری اور ڈاکٹر طاہر القادری کو سب بریلوی مکتبہ فکر کے علماء نے مرتد اور کافر قرار دیا. پھر اس کے بعد نمبر آیا مولوی سعید اسد صاحب کا. اس نے آل حق کے ساتھ جو مناظرے کیے تو منہ کی کھانی پڑی. ابھی کہتے ہیں میں نے 19 کپ جیتے ہیں. وہ 19 کپ میرا خیال ہے چائے والے کپ جیتے ہیں کہیں سے. وہ 19 کپ کہاں سے جیتے ہیں؟ اب بریلویوں کو خوش کرنے کے لیے 19 کپ جیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں وہ سلارے والا کپ کہاں رکھا ہے؟ سلارے میں جب مناظرہ ہوا سلطان المناظرین حضرت علامہ محمد یونس صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ سے، تو وہ کپ تیرا کہاں ہے؟ وہ کپ ذرا دکھائیں. اس کی تو کیسے موجود ہے لیکن بے حیا باش ہر خواہی کن. تو وہ کپ جیتا اور ایک کپ بنہار میں بھی جیتا تھا. بنہار والا کپ وہ بھی لوگوں کو بتاؤ، ورنہ میرے پاس وہ کیسے بھی ہیں کہ دوسری تقریر حضرت علامہ محمد یوسف رحمانی صاحب رحمت اللہ علیہ حاضر ناظر پر مناظرہ، اور دوسری تقریر میں یہ سعید اسد فیصلہ آبادی سٹیج چھوڑ کے بھاگا تھا، سٹیج چھوڑ گیا تھا. اور وہ الفاظ بھی وہاں کیسٹوں میں موجود ہیں. لیکن بریلوی قوم بھی عجیب ہے، یہ بار بار جی 19 کپ میں نے جیتی. تو میں نے کہا وہ توت والا کپ کہاں رکھا ہے؟ وہ توت جب 35 مولویوں سمیت آیا توت کے مناظرہ میں، اور وہاں وہ تو ویڈیو موجود ہے. لیکن میں حیران ہوں کہ اب یہ وہ شخص ہے جس کو بریلویوں نے بھی دھتکار دیا ہے. سب بریلوی اس کے خلاف ہے، لیکن پھر بھی اس کو توفیق نہیں مل رہی اور سفید داڑھی چٹی داڑھی نال جھوٹ بولتا اور ایسا کذاب. ابھی اس نے پھر مجھے معلوم ہوا کہیں کہا کہ توت کے مناظرہ میں میرے بیٹے نے میرے متعلق کہا کہ ان کے ہاتھ سے پکڑا تو انہوں نے کہا جی میں مناظرہ نہیں کرتا. واہ کیا بات ہے. تو میں کہتا ہوں چلو آپ کی سفید داڑھی ہے، کم از کم حیا فرمائیں، جھوٹ نہ بولیں. اب جھوٹ بولنا بند کر دیں، ورنہ اگر آپ اس بات میں سچے ہیں تو مولوی سعید اسد کو میں کہتا ہوں صرف 3 طلاقیں اٹھا دیں کہ آپ یا آپ کے بیٹے نے مجھے یہ کہا ہو جہاز سے پکڑا ہو، وہاں پر تو آپ بھی اور آپ کے میرے والا پیر بھی، اور سٹیج چھوڑ کے بھاگ گئے. تو اور ویڈیو موجود ہے.
کہ سٹیج سے یہ مولوی سعید اسد جتنی دیر تک بیٹھا رہا تو یہ اس کے منہ سے پانی کا گلاس نیچے نہیں آیا. اور جب میں نے یہ کہا کہ علم الغیب کا لفظ نبی کریم علیہ السلام کے لیے دکھا دے، نفی میں دکھاتا ہوں، آپ اس بات دکھائیں، یہ مولوی سعید اسد اٹھا اور بھاگ گیا، سٹیج چھوڑ کے بھاگ گیا. اور وہ تو ایک ماضی کا واقعہ ہے، اور اس پہ جھوٹ بولنا، تو جھوٹ تو تم تب بولو کہ میں زندہ موجود نہ ہوں. میں زندہ موجود ہوں، اور مولوی سعید اسد تو بھی زندہ موجود ہے. اگر تجھ میں جرأت ہے تو اسی بات پر جو میں نے وہاں کی تھی علم الغیب کے لفظ پر، آج ہمت کر اور آج سامنے آ جا. یہ تو کہانیاں وہ بیان کرتے ہیں جو گزشت کی بات ہو. اب آ جا، تیرے میں 19 نہیں، ایک کپ اور بڑھا دوں، 20 بن جائے، تیرے 20 کپ پورے کر دوں. اور جو مسئلے علم الغیب حاضر ناظر تحقیق، وہ مسئلہ موضوع من دون اللہ، یہ جو مسائل ہیں عقائد کے بنیادی، ان پر مولوی سعید اسد صاحب اگر آپ ہمت کریں اور ذمہ داری قبول کریں تو انشاءاللہ جس وقت آپ تیار ہوں گے آپ کا ذوق میں پورا کر دوں گا. خیر، یہ جو ضمیر ہے، یعلم ما یسرون، یعلم جانتا ہے اللہ پاک، ما یسرون جو چیزیں یہ چھپا رہے ہیں، شرک، کفر، حسد، بغض، میٹنگیں، اسلام کے خلاف کارروائیاں، یہ سب ما یسرون وما یعلنون، اور وہ چیزیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں، جو ظاہر کر رہے ہیں. انہو، یہ انا تعلیلیہ ہے، اس لیے کہ وہ اللہ پاک علیم بذات الصدور، جاننے والا ہے سینوں کے بھیدوں تک کو. سینوں سے مراد ہے قلوب، دل، کیونکہ صدر یہ محل ہے قلب کا، صدر محل القلب ہے، تو محل بول کر ارادہ حال کہے تو اس کو کہتے ہیں مجاز، کہ یہاں ذکر صدر کا ہے، مراد قلب ہے، اور ما بذات الصدور یعنی ما فی القلب. تو اللہ رب العزت کی ذات دلوں کے رازوں اور بھیدوں کو بھی جانتا ہے. تو جب دلوں کے رازوں اور بھیدوں کو جانتا ہے تو ان کی میٹنگیں کیسے مخفی ہو سکتی ہے؟ جب دلوں کے رازوں اور بھیدوں کو جانتا ہے تو یہ قرآن کے مقابلہ میں ان کی یہ حرکات، بھاگنا، کپڑے اوڑھنا اور یہ کرتوت اللہ رب العزت سے کیسے مخفی رہ سکتے ہیں؟ تو انہو علیم بذات الصدور. تو اس آیت کے میں نے آپ کو 3 مطلب ذکر کیے. الا انہم، ہم ضمیر کا مرجع المومنین المخلصین. دوسرا اس پر تقریر کی. نمبر 2 انہم، ہم ضمیر کا مرجع پیور منافقین المنافقین. اور آگے پھر آپ کو میں نے ذکر کیا سینہ دوہرا کرنا، کپڑے اوڑھنا، ان کی
خفیہ میٹنگیں اور خفیہ کارروائیوں کو تعبیر کیا۔ اور تیسرا الا انہم، ہم ضمیر کا مرجع مشرکین اور شرک میں مخلصین، مشرکین مشرک لوگ اور سینہ ٹیڑھا کرنا، کپڑے اوڑھنا، یہ آپ کے مسئلہ کے بیان کے دوران یہ یہی کام کرتے تاکہ قرآن کی آواز نہ آئے۔ نبی کریم علیہ السلام جو داعی قرآن ہیں، صاحب قرآن، ان کی صورت بھی نظر نہ آئے، نہ ہم ان کو نظر آئیں، نہ آپ ہمیں نظر آئیں، تو اس پر میں نے تائید پیش کر دی۔ تو یہ جو ہے آگے یسرون وما یعلنون، اس کا معنی تو یہی ہے، سر چھپی چیز، ظاہری چیز کو اللہ جانتا ہے، اور جو سیاق کے مطابق عبارتیں نکالیں گے تینوں عبارتیں الگ الگ نکلیں گی۔ سیاق کے مطابق جو ما کی تعبیر کریں گے کہ ما سے کیا مراد ہے، تو وہ اگر مومنین ہوں، ہم ضمیر کا مرجع تو اس کے موافق، منافقین ہوں تو اس کے موافق، اور مشرکین ہوں تو اس کے موافق، یہ ما کی جو مراد ہے ابہام کی۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اور نہیں کوئی دابتن چلنے والا زمین میں، الا علی اللہ رزقها، مگر اللہ ہی پر ہے رزق اس کا، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور جانتا ہے اللہ پاک مستقرها، جگہ ٹھہرنے کی اس کی، مستقرها، اس کے مستقر کو یعنی ٹھہرنے کی جگہ، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور سونپنے کی جگہ، مستودعها، اس کے سونپنے کی جگہ، کل فی کتاب مبین، کل فی کتاب، کل من الرزق والمستقر والمستودع فی کتاب مبین، فی اللوح المحفوظ، کل فی کتاب مبین، ہر ایک چیز یعنی رزق، مستقر، مستودع، سب کچھ فی کتاب مبین، بیچ کتاب مبین کے ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اور نہیں کوئی دابہ، دابہ ما یدب علی الارض، دابہ زمین پہ چلنے والا، مراد سارے جہان کے جانور، ما من دابہ، کوئی دابہ نہیں زمین پہ چلنے والا جانور، مگر اللہ کے ذمہ ہے رزق اس کا، الا علی اللہ رزقها، اللہ پر ہے رزق اس کا، روزی اس کی اللہ کے ذمہ ہے۔ یہاں جو علی اللہ اس پر بحث ہوئی کہ اللہ علی اللہ رزقها، اللہ پر ہے رزق اس کا، اللہ پر ہے رزق اس کا، حالانکہ اللہ پر کوئی چیز بھی واجب نہیں۔ اہل السنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ذمہ کوئی چیز بھی واجب نہیں۔ تو پھر علی اللہ کا کیا معنی؟ معتزلہ، اہل بدعت، ان کا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ بھی بعض چیزیں واجب ہیں، اصلا للاب وغیرہ، یہ بات پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اب علی اللہ
بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اللہ کے ذمہ واجب ہے، اس لیے اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ جہاں علا من کے معنی میں ہے، علا من کے معنی میں، اور مطلب یہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مِنَ اللَّهِ رِزْقُهَا، علا بمعنی من، کہ کوئی بھی جانور زمین میں نہیں مگر اس کی روزی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اشکال ختم۔ اور دوسرا علی اللہ وجوب دو قسم پر ہے، ایک وجوب معروف اور دوسرا وجوب تفضلی، کرم اور فضل سے کوئی چیز اپنے ذمہ لگا لینا، اس کے ذمہ ویسے ضروری ہو نہیں، لیکن یہاں جو وجوب ہے یہ وجوب تفضلی ہے کہ اللہ نے ساری جہان کی روزی بطور کرم اور بطور فضل کے اپنے ذمہ لگا رکھی ہے، بطور کرم اور بطور فضل کے اپنے ذمہ لگا رکھی ہے، تو ایسی صورت میں علا اپنے معنی میں ہوگا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور نہیں کوئی جانور، سبحان اللہ، ما من دابہ، کوئی پہاڑی جانور ہو، کوئی بحری جانور ہو، کوئی بری جانور ہو، ساری مخلوقات جتنے جانور ہیں، چاہے پہاڑوں میں رہنے والے، سمندروں میں رہنے والے، اور خشکیوں، جنگلوں، بروں میں رہنے والے، ما من دابہ سب کو شامل ہے، سب کے سب جانور چاہے وہ پتھروں کی تہوں میں بھی پیدا ہوں، ان کی روزیاں بھی وہاں پہنچا دیتا ہے۔ الا علی اللہ رزقها، سمندروں کی گہرائیوں میں پیدا ہونے والے، جنگلوں کی تنہائیوں میں پیدا ہونے والے، اور پتھر پہاڑوں، ایسی بھی چیز آئی۔ حضرت امام المفسرین مرشد الموحدین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، اس نے واقعہ بیان کیا، اس نے کہا کہ ایک مسافر قافلہ آیا تو ایک پتھر کا توا بنا ہوا تھا جس پہ وہ روٹی پکاتے، لیکن وہ جو روٹی تھی اس کا درمیان سے ایک جگہ کچی رہ جاتی تھی، باقی روٹی پک جاتی، درمیان سے ایک جگہ کچی رہ جاتی۔ تو وہ بھی حیران تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ وہ جو توا ان کا تھا وہ گرا اور ٹوٹ گیا، تو جو جگہ کچی رہ رہی تھی اس سے ایک کیڑا نکلا، اس کے منہ میں سبز پتا تھا، اس پتھر کے اندر کیڑا اور اس کے منہ میں سبز پتا، اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ تو مطلب یہ ہے وَمَا مِن دَابَّہ پہلے ذکر کیا کہ غیب دان اللہ ہے، اب مَا مِن دَابَّہ سے مذکور ہو رہا ہے کہ متصرف اللہ ہے، اور مختار اور متصرف اللہ ہے۔ جب غیب دان بھی اللہ، متصرف بھی اللہ، تو اللہ تعبدو الا اللہ، عبادت کے لائق اور پکار کے لائق بھی اکیلا اللہ۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یہ مسئلہ کسی کو سمجھ نہیں آیا، نہ مولوی کو نہ پیر کو۔ مسئلہ اتنا مشکل نہیں، لیکن سمجھا کوئی بھی نہیں آج کے دور میں کہ روزی اللہ کی ذمہ ہے۔ جانوروں، خنزیروں، باندروں
کو بھی اللہ روزی دیتا ہے، خنازیر کو بھی اللہ روزی دیتا ہے، لیکن آج کا ملا اور آج کا پیر اس کا یہ یقین نہیں ہے کہ روزی دینے والا اللہ ہے۔ اگر اس کا یہ یقین ہوتا تو کبھی مسئلے میں گڑبڑ نہ کرتا۔ اس کا یقین اسی لیے مسئلے میں گڑبڑ کرے گا، اپنی مسجد بچانے کے لیے، اپنی مریدوں کے ہدیے بچانے کے لیے، اور ذہن میں بات ہوئی ہے کہ اس کے اتنا یقین نہیں ہے، مسئلہ چھپانے والا ملا، بدعتی شیطان ملا، اس کا اتنا یقین اللہ پر نہیں جتنا خنزیر کا یقین اللہ پر ہے، اس ملا کا۔ تو اس لیے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ روزی رزق یہ اللہ کی ذمہ ہے۔ ابو اسید ایک بزرگ گزرے، اس سے کسی آدمی نے پوچھا من این تاکل، من این تاکلو، ابو اسید بتائیں کھاتا کہاں سے؟ فرمانے لگے فقال سبحان اللہ، اللہ اکبر، ان اللہ یرزق الکلب۔ اس نے کہا تو پاگل ہے، سوال کرنے والا، اللہ وہ ہے جو کتے اور خنزیر کو بھی روزی دیتا ہے۔ ان اللہ یرزق الکلب اولا یرزق ابا اسید، تو جو کتوں کو روزی دیتا ہے وہ ابو اسید کو روزی نہیں دے گا۔ یہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے دنیا کو یہ بات نہیں سمجھ آئی۔ اب یہ جتنے ہیں خاندانی منصوبہ بندی، پہلے ایک جج صاحب تھے، بچے دو ہی اچھے ہیں، اس کو بھی یہ خطرہ پڑا تھا معیشت کا کہ گندم کم ہوتی ہے، وسائل کم ہے، لہذا بچے کم ہونے چاہیے، اور اس بے ایمان کے اپنے 5-6 ہیں، تو بچے دو ہی اچھے ہیں۔ تو اب یہ خود روزی کے ضامن بننا چاہتی ہے، حکمران یہ جتنے سیکولر پارٹی یہ اپنی رازق خود بننا چاہتی، اس لیے ان بیچاروں کو خطرہ ہے، کبھی بچوں پر پابندی لگ رہی ہے، کبھی شادیوں پر پابندی لگ رہی ہے کہ آبادی بڑھ جائے گی، وسائل نہیں ہوں گے۔ حالانکہ ان چبلوں کو یہ نہیں معلوم کہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا اس نے پہلے دن ان کے رزق کا انتظام پہلے مقرر کر دیا۔ جتنے آنے والے ہیں سب کی روزیاں مقرر بھی ہیں، اور ان کے حصے اور جو روٹی کے ٹکڑے انہوں نے کھانے ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہیں، وہ بھی سب کے سب رجسٹرڈ شدہ ہیں۔ اور ان کو آج خطرہ پڑا ہے خاندانی منصوبہ بندی والے اور یہ سارے کرپٹ سیکولر طبقہ، یہ ان کو خطرہ ہے، آبادی کنٹرول کرنی چاہیے، کہیں روزی کا مسئلہ نہ بن جائے۔ اور یہاں پر امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہیں، فرماتی ہیں وَكَيْفَ أَخَافُ الْفَقْرَ وَاللَّهُ رَازِقِي، وَكَيْفَ أَخَافُ الْفَقْرَ وَاللَّهُ رَازِقِي، اور میں فقر سے کیسے ڈروں، فقر سے کیسے ڈر جاؤں، اللہ ہی میرا رزق دینے والا ہے۔ وَرَازِقُ هَذَا الْخَلْقِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، میرا رازق بھی اللہ، وَرَازِقُ هَذَا الْخَلْقِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، اور پوری مخلوق کو روزی دینے والا اللہ ہے، تنگی اور آسانی میں تکفل بالارزاق
للخلق کلہم وللذب فی البیداء والحوت فی البحر. فرمایا تکفل بالارزاق للخلق کلہم، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے ساری کائنات کی روزیوں کی کفالت کی ہے، ذمہ دار ہے. وَلِلذَّبِّ فِي الْبَيْدَاءِ وَالْحُوتِ فِي الْبَحْرِ. زب گو سیرا گو، اس کو خشکیوں میں روزی دیتا ہے، میدانوں میں. اور حوت اور مچھلی اس کو سمندر کے پیٹ میں روزی دیتا ہے. تو جب زب جیسی مخلوق کو وہ روٹی روزی دے رہا ہے اور مچھلی کو وہ پانی میں روزی دے رہا ہے، تو کیف اخاف الفقر، میں پھر بھوکے مرنے سے کیسے ڈر جاؤں اور کیسے فقر سے ڈر جاؤں. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. مستقر اور مستودع کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں. نمبر 1، مستقر مکانہ من الارض ومسکنہ. مستقر سے مراد آدمی کا مسکن اور زمینی ٹھکانہ ہے، جہاں وہ رہتا ہے اس کا گھر اور مسکن. اور مستودع سے مراد اس کا عارضی ٹھکانہ. مستقر مستقل ٹھکانہ یعنی گھر. آدمی کے دو ٹھکانے ہوتے ہیں، ایک تو پکا ٹھکانہ جس کو آپ گھر سے تعبیر کرتی ہیں، اور ایک چلنا پھرنا. جیسے آپ جہاں آئے مختلف ایریوں سے، تو آپ کے گھر کہیں کوئی پنجاب سے، کوئی پختونخوا سے، کوئی کدھر سے، اور اس کے ٹھکانے کسی کا پہاڑ میں ہوگا، کسی کا شہر میں ہوگا، تو وہ اس کا مستقر ہے. اور یہاں آئے عارضی مستودعہا، تو یہ عارضی ٹھکانہ ہے. اب مسئلہ یہ تھا کہ اللہ نے رزق کا ذمہ دیا ہر دابہ، ہر جانور کے لیے، پوری مخلوق کے لیے. تو مخلوق کے دو حال ہیں، کبھی گھر میں ہوتی ہے، کبھی باہر ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا تو اس کو روزی کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ نے فرمایا میں اس کے مستقر کو بھی جانتا ہوں، مستودع کو بھی جانتا ہوں. جو لاہور کا ہے، لاہور کے اس کے گھر کو بھی جانتا ہوں، اور ادھر اسلام آباد پہنچ آیا تو روزی یہاں بھی اس کی پہنچ آئے گی، اس کو بھی جانتا ہوں. اس فکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ایک معنی. دوسرا مراد ہے مستقر موضع القرار فی الاسلاب، اور مستودع موضعها فی الارحام. آدمی پیدا ہوتا ہے باپ کا نطفہ اور ماں کا نطفہ ملنے سے، تو جو باپ کی صلب ہے یہ مستقر ہے، اور جو ماں کا رحم ہے یہ مستودع ہے. بعد نے یہ تعبیر کیا کہ باپ کی صلب اور پیٹھ یہ مستقر ہے، اور ماں کا رحم یہ مستودع ہے. اور نمبر 3، مستقر مسکنہ فوق الارض، زمین کے اوپر جہاں بھی پھرے مستقر ہے. اور مستودع مدفنہ، اس کا مدفن ہے. المسکن تحت الارض یا مسکنہ تحت الارض بعد موتہ، مرنے کے بعد زمین کے اندر یہ اس کا مستودع ہے. مستودع سے مراد قبر ہے، اس کا مدفن جائے دفن. اور مستقر سے مراد زمین ہے.
اور بھی تعبیرات ہیں اس کی، لیکن معروف یہ 3 تعبیریں روح المعانی، کبیر، معالم، خازن، سب مفسرین حضرات نے یہ 3 تعبیریں ذکر کی ہیں۔ تو تینوں کا حاصل یہ ہے کہ رزق اللہ کے ذمہ ہے، اور جو دابہ، جو جانور جہاں ہو اللہ اس کو روزی پہنچاتا ہے، اس کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے۔ اور یہ جو مستقر اور مستودع ہے، اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ مستقر یہ مصدر ہے، جس کو مصدر میمی کہا جاتا ہے، اسی طرح مستودع، اور اکثر نے یہ کہا کہ یہ ظرف کا صیغہ ہے، مستقر بھی اور مستودع بھی، یہ ظرف کا صیغہ ہے۔ کل فی کتاب مبین، کل سے کیا معنی؟ کل من الرزق والمستقر والمستودع، کل فی کتاب مبین، ہر ایک چیز کتاب مبین میں ہے۔ کتاب مبین سے کیا مراد ہے؟ اس میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ کتاب مبین سے مراد ہے اللوح المحفوظ، اور اس پر سوال ہے کہ لوح محفوظ کا نام کتاب مکنون بھی ہے۔ کتاب مکنون، مکنون کا معنی کیا ہے؟ چھپی ہوئی۔ یہ بات ذرا سمجھو، چھپی ہوئی کتاب۔ اور مبین کا معنی ہے واضح اور کھلی کتاب۔ اس پر اشکال ہے کہ یہ تعارض ہے۔ ایک مقام پہ کتاب مکنون اور جہاں پر کتاب مبین، تو مبین اور مکنون کا آپس میں تعارض ہے۔ جو مکنون ہے وہ مبین نہیں، جو مبین ہے وہ مکنون نہیں۔ یہ اشکال تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مکنون عن ابصار المخلوقین، وہ چھپی ہے مخلوق کی نظروں سے۔ وہاں نہ نبی کی نظر پہنچتی ہے، نہ ولی کی نظر پہنچتی ہے، ان سے چھپی ہے۔ اور مبین ہے بلحاظ ما بین فیہ فی نفسہ، اس کے اندر جو کچھ درج ہے وہ کھلا کھلا ہے، صاف صاف لکھا ہے۔ جو لکھائی ہے وہ لکھائی کے اعتبار سے اندر جو فیصلے درج ہیں وہ واضح واضح ہیں، اور وہ جو کتاب ہے وہ مخلوق کی نظروں سے چھپی ہوئی ہے۔ تو مکنون عن ابصار المخلوقین اور مبین بلحاظ ما بین فیہ، جو اندر لکھا ہے وہ پورا صاف صاف لکھا ہے، لیکن اس تک نظریں کسی کی بھی نہیں جاتی، نہ کسی پیر کی نہ فقیر کی۔ اور یہ جو بریلر ہیں، انہوں نے یہ مسئلہ سمجھایا ہوا ہے عوام کو کہ ہمارے پیر لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ واہ بھائی مانو، ہر جگہ پہ تم نے ٹانگ اڑائی، پھر وہ لوح محفوظ تو نہ ہوئی جہاں تمہارے پیر کی مطالعہ گاہ اور لائبریری ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوح محفوظ کا مطالعہ نہیں کر سکتے تھے، پیر تو پیچھے رہ گئے۔ اور یہ سارے، اور اس پہ شواہد اور دلائل موجود ہیں۔ تو ایک بات یہ ہے کل فی کتاب مبین۔ دوسرا، بعض مفسرین نے جہاں پر علامہ ابو حیان الاندلسی اور امام راضی اور حضرات نے جہاں پر کتاب مبین سے مراد لیا ہے علم الہی، علم الہی، یہ کنایا ہے علم الہی سے۔ کل سب چیزیں اللہ کے
علم میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود ہے۔ اب کل فی کتاب مبین پر بلغت الحیران میں ایک مجمل سا جملہ آیا، حالانکہ وہ صاحب کاتب تھا، کتابت کی غلطی ہوئی بلغت الحیران میں۔ اس پر اہل بدعت نے بڑا شور کیا، بات وہاں پر بھی تھوڑی سی مجمل ہے۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہاں پر بحث کی کہ معتزلہ کا ایک نظریہ ہے کہ اللہ تعالی کو حوادث کے وقوع سے پہلے علم نہیں ہوتا، جب حوادث کا وقوع ہو تو اللہ تعالیٰ کو بھی تب معلوم علم ہوتا ہے۔ مشہور مسئلہ علم الکلام کا، علم بالجزئیات اس کا۔ تو حضرت نے جہاں پر مختصر جملہ بولا، اور جو شاگرد تھے حضرت کے لکھنے والے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ استاد جب بولتا ہے تو شاگردوں کی کاپیاں دیکھیں تو سبحان اللہ، تو وہاں پر بھی بعض حضرات سے صاحب ہوا۔ تو حضرت نے دونوں مسلک بیان کیے کہ اہل سنت کا یہ نظریہ ہے اور معتزلہ کا یہ نظریہ ہے۔ یہ بیان کر کے آگے سے ایک جملہ آ گیا، تو اس جملے پر اہل بدعت نے بڑا شور کیا۔ آج بھی یہ بد دیانت مولوی رضا خانی، تو امانت دیانت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کم از کم اپنے فریق مخالف پر ایسا الزام نہیں لگانا چاہیے جس کا وہ قائل ہی نہیں۔ یہ بد دیانتی، علمی بد دیانتی ہے۔ اور قسمت کی بات ہے کہ یہ جتنے لوگ ہمارے مد مقابلے، یہ جو ہم پہ الزام لگاتے ہیں، ہم میں وہ گناہ ہے ہی نہیں، اور جو ہم ان کی بات کرتے ہیں وہ ان کا عقیدہ ہے، اور یہ ہمارے ذمہ جو عقائد لگاتے ہیں وہ ہمارے ہے ہی نہیں۔ اب یہ عقیدہ کہتے ہیں یہ حیات النبی کے منکر ہیں، ہم منکر ہیں؟ آپ میں سے کوئی ہے منکر؟ اب انہیں شرم نہیں آتی؟ شیخ الحدیث ہے، سفید داڑھی ہے، اور 8 من وزن ہے، موٹی گردن، بول بھی نہیں سکتا بے ایمان، بات یہ حیات النبی کے منکر ہے بے ایمان نا۔ اب اس جھوٹ بولنے کی سزا جہنم نہیں ہوگی؟ کہتے ہیں یہ عذاب قبر کے منکر ہیں، بے ایمانوں، کس نے انکار کیا؟ اسی طرح رضا خانیوں نے کہنا شروع کر دیا یہ جو ہے نا حسین علی یہ اللہ کے علم کا منکر ہے۔ کچھ شرم بھی کرو، حسین علی وہ ہے جو ساری زندگی یہ کہتا رہا کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، اور تمہارے بڑے بڑے باپوں کو ناکوں چنے چبوائے، اور ان کا مذہب 50 صورتوں کا یہ مقصد بیان کیا کہ ہر چیز جاننے والا صرف اللہ ہے۔ اور انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ حسین علی کہتے ہیں اللہ کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ یعنی اندازہ کرو بے ایمانی کا اور دھاندلی اور فراڈ کا۔ تو وہاں ایک جملہ، اس میں بھی یہ بات نہیں، اس میں بھی یہ آ رہا ہے کہ یہ آیت بظاہر معتزلہ کے مذہب پر منطبق ہوئی، یہ حالانکہ وہاں نہیں ہوئی، وہ نہیں رہ گئی۔ خیر لمبی بات۔ تو حضرت مولانا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ نے 1936 میں اس اعتراض کے جواب پر رسالہ لکھا، کسر بدعت پر زلزلہ، کسر بدعت پر زلزلہ۔ جو رضا خانی سنے وہ بھی ذرا لمبے کان کھول کر سن لے۔ کسر بدعت پر زلزلہ، اس پر حضرت شیخ نے یہ پورا ترتیب بیان کی کہ حضرت کے یہ جملے تھے اور لکھنے میں صعب ہوا اور مکمل عبارت نہیں آ سکی، اور رضا خانیوں کے اس اعتراض کا جواب دیا۔ لیکن افسوس یہ ہے وہ جواب تو ہو گیا، اب آگے للڑ
تو یہ جو للڑ ہیں ان کا عجیب صورتحال ہے. ان کے جو پرانے بزرگ ہیں وہ بھی بالکل رضا خانی ہیں. تو عبد الشکور ترمذی صاحب اور اس طرح کے لوگ انہوں نے آج تک اس عبارت کو تان سمجھا ہوا ہے اور مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کے خلاف یہ پیش کرتے ہیں. چلو انشاءاللہ اس پر تبصرہ کل اگر وقت ہوا تو میں ذکر کروں گا. وآخر دعوانا الحمد.